الأبصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کا 11واں پارہ سورۃ التوبہ کی ایک آیت بینہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، سب کو الحمدللہ۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی، بہت خون بہایا گیا، بہت عزتیں نیلام ہوئیں، تب آج ہم اس ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، جہاں پر اہل ایمان، اہل پاکستان اپنے اس وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس کے امن کو اور اس کی ہر قسم کی حفاظت کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور سمجھنی بھی چاہیے، کیونکہ کسی وطن اور کسی ملک کی بقا کے لیے بنیادی طور پر امن کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اس سے قبل جب اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں تو رزق کی دعا بعد میں کرتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، امن کی دعا پہلے کرتے ہیں، وارزق اہلہ من الثمرات بعد میں فرمایا، چونکہ امن جو ہے یہ کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرمائے، لیکن وہاں پر بعض عناصر وہ ہر وقت ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں بدامنی بے چینی پھیلانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ حضرات نے میڈیا پہ سنا ہوگا، بالخصوص سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے، آئے روز کہیں نہ کہیں
کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نہ کسی انداز میں تبرہ کر کے مقصد صرف ملک کے اندر بے چینی پھیلانا ہے۔ اس لیے ہماری پہلی بھی یہی اپیل تھی، آج بھی حکومت سے یہی اپیل ہے کہ جو جس مذہب پر ہے، جو جس کو بہتر سمجھتا ہے اسی پر رہے۔ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو فلاں عقیدہ اور نظریہ چھوڑ اور میرا عقیدہ اور میرا نظریہ مان۔ نہ کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کرتا ہے، نہ اسلام کا یہ حکم ہے۔ جو جس کو نظریے کو بہتر سمجھتا ہے اس کا کار بند رہے، لیکن علی الاعلان کسی کی مقدس شخصیات پر لعن طعن کرنا اور علی الاعلان کسی کی مقدس شخصیات کا نام لے کر ان پر تبرہ کرنا، یہ برداشت کوئی بھی نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے بد امنی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کی ابتدا میں ہی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو بھی اس قسم کی گفتگو کرے جس سے فرقہ واریت پھیلے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کو کنٹرول کیا جائے اور ایسے شخص کو گرفتار کر کے سزا دی جائے، تاکہ ہمارے ملک کا امن جو ہے بد امنی اور بے چینی میں تبدیل نہ ہو۔ باقی رہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو کسی اور کتاب میں نہیں، کتاب اللہ میں سمجھیے۔ قرآن کے آئینے میں دیکھیے، تمہیں صحابہ اکرام نبی پاک کے غلاموں کے تذکرے بھی مل جائیں گے، ان کی صفات بھی مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم میں چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے ہم تک پہنچنے کے 3 واسطے اور ذریعے ہیں۔ کتنے واسطے بھی؟ نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام۔ دوسرا واسطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام سے لے کر امت تک کلام الہی کو پہنچانے والے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر تیسرا واسطہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے امت تک پہنچایا۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ جو 3 واسطے ہیں، ان پر اعتراض کرنے والوں کو خود اللہ نے جواب دیا ہے۔ اگر لوگوں نے جبرائیل علیہ السلام پر اعتراض کیا تو جواب کس نے دیا؟ اللہ۔ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو بھی جواب کس نے دیا؟ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، لوگوں نے کہا ہم جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی کو نہیں مانتے۔ اعتراض کرنے والے تو جبرائیل علیہ السلام پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، جو فلاں فلاں پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اعتراض کرنے والے وہ تو جبرائیل علیہ السلام جو نورانیوں کا سردار ہے اس کو بھی نہیں معاف کرتے۔ کیوں نہیں مانتے ہو جی تم؟ او جی یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے، یہ جو فرشتہ ہے، اس نے قوموں کی تباہی کے احکامات لائے، قوموں کو برباد کیا، لہذا اس کی وحی پر ہمیں یقین نہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے کر دیا اعتراض جبرائیل علیہ السلام پر۔ قرآن میں اللہ نے جواب دیا، فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے اور کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، اگر کوئی شخص جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے،
تو وہ جواب سن لے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جبرائیل اپنی طرف سے کوئی حکم لے کر نہیں آتا، جبرائیل جو حکم بھی لے کر آتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ جبرائیل اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آتا ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے تو رب کا حکم نہ ہو تو 1 انچ بھی نیچے اترتے نہیں ہیں، اس لیے جبرائیل پر اعتراض نہ کرو۔ جو جبرائیل پر اعتراض کرتا ہے وہ در حقیقت حکم ربی پر اعتراض کرنے والا ہے۔ لوگوں نے جبرائیل پر اعتراض کیا، جواب کس نے دیا؟ دوسرا اعتراض لوگوں نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی نے شاعر کہا اور کسی نے مجنون کہا۔ اللہ نے جواب دیا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں آپ مجنون نہیں ہیں۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ میرے محبوب، جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں وہ در حقیقت آپ پر نہیں میری آیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، لیکن جواب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ 2 واسطے میں نے عرض کی کہ قرآن کے پڑھنے کے۔ تیسرا واسطہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اترتا آپ صحابہ اکرام سے کہتے وہ لکھ لیتے، اور صحابہ اکرام نے ہی آگے نقل کیا ہے امت تک۔ ان پر اعتراض اور اس کا جواب بھی قرآن میں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ۔ اور ایک جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت چاہتے ہو تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان لاؤ۔ اب اعتراض سننا۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ کہنے والوں نے کہہ دیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان کیوں لائیں؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کیا کہا؟ بے وقوف۔ اللہ تعالیٰ نے جواب ان کا اعتراض بھی نقل کیا اور آگے جواب بھی بیان کیا۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون۔ خوب سن لو، نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ میرے نبی کے دامن میں، میرے نبی کی محفل میں بیٹھ کر ایمان لانے والے کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 3 قسم کے واسطے تھے قرآن پاک کے نقل کرنے میں۔ اللہ کا کلام ہم تک پہنچا بواسطہ جبرائیل، اللہ کا کلام ہم تک پہنچا بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام ہم تک پہنچا بواسطہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں پر لوگوں نے اعتراض کیا تو جواب کس نے دیا؟ بولو، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس لیے صرف اللہ نے جواب ہی نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کی ایمان کی گواہیاں بھی قرآن میں دی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں شاد باری تعالیٰ 10ویں پارے میں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے مومن ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ کیا ہے؟ مؤمنون حقا۔
اور آگے اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی کا وعدہ اللہ کریم نے کر دیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا بھی اعلان کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا جو ایمان میں پہل کرنے والے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، انصار میں سے ہیں، یا ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے تو یہ سارے اعتراضات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ معصوم انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ صحابہ اکرام معصوم نہیں ہیں، لیکن جہاں ان سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا، جیسے ابھی اس آیت میں آپ نے سنا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس کے علاوہ اور بھی عہد کے وقت بھی غلطی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، میرے محبوب تو بھی ان کو معاف فرما دے۔ بس چونکہ وقت مختصر ہے، اس امت کے 3 گروہ ہیں جن کا تذکرہ سورۃ الحشر میں ہے۔ کتنے گروہ جی؟ 3 گروہ جن کا تذکرہ 28ویں پارے میں ہے۔ وہ تینوں گروہ کا میں ذکر کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں۔ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ، ایک گروہ فقراء مہاجرین کا جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، جنہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی، اور اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی تھے۔ اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت پر فائز ہونے والے تھے۔ پہلا گروہ مہاجرین کا جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا۔ دوسرا گروہ اللہ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ دوسرا گروہ انصار کا جنہوں نے اپنے گھر پیش کر دیے، جنہوں نے اپنے کاروبار پیش کر دیے، فرمایا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوک برداشت کر لی، خود تنگی برداشت کر لی، لیکن اپنے مہاجرین بھائیوں کو تنگی کے اندر نہ رہنے دیا، ان کی تنگیوں کو برداشت نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دوسرا طبقہ ہے اہل ایمان کا، ایک مہاجرین، دوسرے انصار۔ اب تیسرا طبقہ اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک تیسرا اس امت کا طبقہ ہے جو مہاجرین اور انصار کے بعد دنیا میں آیا، اس نے کیا کیا؟ فرمایا کامیاب گروہ وہ ہیں جو بعد کے اندر آئے ہیں، لیکن یقولون، وہ یوں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کی غلطیوں کو بھی معاف فرما، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں کھوٹ نہ رہے ان ایمان والوں کے لیے جو پہلے گزر گئے ہیں۔ یا اللہ ان پہلے گزرے ہوئیوں کے لیے ہمارے دل بالکل صاف ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو شفقت کرنے والا، تو رحم کرنے والا ہے۔
تین گروہوں کا ذکر ان تین آیتوں میں ہو گیا۔ پہلا کامیاب گروہ مہاجرین کا، دوسرا کامیاب گروہ انصار کا، اور تیسرا کامیاب گروہ بعد میں آنے والے جو ان سے محبت کرنے والے ہوں، دلوں میں ان کے لیے کینہ اور بغض نہ رکھتے ہوں، دلوں میں ان کے لیے کھوٹ نہ رکھتے ہوں۔ یہ تین طبقے اس امت کے کامیاب ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اوے لوگوں، مہاجرین بھی کامیاب گزر گئے، انصار بھی کامیاب گزر گئے، اب پیچھے آنے والوں کو چاہیے اپنے دل میں ان سے بغض نہ رکھے تاکہ وہ بھی کامیابوں میں شامل ہو جائیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی صحابی رسول پر تنقید کر رہا تھا اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا، غلطیاں نکال رہا تھا، یہ بھی ایک بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کی غلطیاں نکالیں، غلطیاں نکال رہا تھا، عبداللہ بن عمر نے انہیں یہی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ فرمایا تیری ذمہ داری ان سے محبت کرنا ہے، ان کے لیے استغفار کرنا ہے، تیری ذمہ داری ان سے یہ نہیں بنتی کہ جناب تو ان کی غلطیاں نوٹ کرتا رہے اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کر، تیری ذمہ داری یہی ہے کہ تو ان سے کیا کر، محبت کر۔ اس لیے میرے بھائی، میں نے پہلے عرض کیا اصحاب رسول کوئی معصوم نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، معصوم انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قرآن میں مغفرت کے وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں۔ ایک آیت اور سن لیجئے، سورۃ الحدید کی آیت ہے، 27واں پارہ ہے، سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی، اور یہ بات ذہن میں رہے اصحاب رسول کے درجے آپس میں ضرور ہیں، جو سابقون الاولون ہیں، جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، بعد والے ان کے درجوں کو تو نہیں پہنچ سکتے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، جو بدر میں شریک ہونے والے، جو احد میں شریک ہونے والے، جو خیبر کو فتح کرنے والے، ان کے درجوں کو بعد والے تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں وضاحت فرمائی، میں آیت سنا دیتا ہوں، کیا فرمایا؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ پہلے فتح مکہ سے ایمان لائے، پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جن لوگوں نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر سب کچھ قربان کیا، وہ درجوں میں بہت بڑے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد والے ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، پہلوں کے درجے بہت اونچے ہیں، پہلوں کے درجے بہت بلند ہیں، لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحسنى، لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ کوئی پہلے والا ہے یا کوئی بعد والا ہے اور ہم اس پر تنقید کریں، تنقید کیا پھر لام تام کریں اور وہ بھی اعلانیہ کریں۔ تو میں ایک بار پھر یہ بات دوہرا رہا ہوں کہ کسی کو عقائد کو ہم نہیں یہ کہتے کہ فلاں اپنا عقیدہ چھوڑے اور ہمارا عقیدہ تسلیم کرے، نہیں، جو جس کا عقیدہ ہے 100 بار اس پر رہے، لیکن کسی کے مقدسات پہ لان تان کرنا اور علی اعلان سپیکر میں ان پر لانتیں بھیجنا، اس سے ملک میں فرقہ واریت پھیلتی ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ جو اس وقت آج پورے ملک میں ہمارے اہل سنت والجماعت، چاہے وہ ان کا تعلق دیوبندیوں سے ہے، بریلویوں سے ہے، اہل حدیث سے ہے، سارے ملک کے اہل سنت والجماعت آج ہر مسجد کے ہر جمعے میں یہی بیان ہوا ہوگا جو میں نے کی ہے عظمت صحابہ پہ، چونکہ سب نے متفقہ یہ آج فیصلہ کیا کہ اپنے ہم عوام سے یہ گزارش کریں کہ ہمارا صرف یہ نظریہ ہے، ہم صحابہ کرام کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اگر کوئی نہیں دیکھنا چاہتا نہ دیکھے، لیکن ہم یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ علی اعلان سپیکروں پر صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں، تو بھی ہم برداشت کرتے ہیں جو قرآن کے پہنچنے کا واسطہ اور ذریعہ ہے، اس لیے ہم پھر قانون کے آگے دستک دیتے ہیں، ایسے کوئی کام نہیں کرتے جو ہمارے ملک کی سلامتی کے منافی ہو یا ہمارے ملک کے امن کے خلاف ہو، ہم پھر قانون کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ جو بھی لام تان صحابہ پہ علی اعلان کر رہا ہے اس کو آپ سزا دیں تاکہ ملک بدامنی سے بچ جائے۔ یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز مطالبہ کہ جو بھی بدامنی پھیلا رہا ہے، اور اس حکومت کی ذمہ داری ہے مطالبہ کریں یا نہ کریں، حکومت ہے ہی اسی کام کے لیے،
اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ فرقہ واریت کو کنٹرول کرے اور جہاں سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے اس کو دبائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے دنیا کے اندر اور کئی ممالک کے اندر حالات خراب ہوئی ہے، کئی وہ حالات یہاں بنانے کی سازشیں نہ ہو رہی ہوں، ملک کو توڑنے کی اور ملک کے اندر آگ لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں۔ آج ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں اس جمعے کے اجتماع کی وساطت سے کہ جو بھی صحابہ اکرام پر، اہل بیت اطہار پر، کسی صحابی پر تنقید کرے اور لعن طعن کرے، اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ اس لیے صحابہ کرام تو بہت عظیم ہستی، ہم تو کہتے ہیں کسی عام مسلمان کی بے ادبی نہ کرو، کسی عام مسلمان کی بے ادبی کرنا، اس کو ذلیل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی ملک کے اندر قانون موجود ہے، چاہے جائے کہ ان مقدس ہستیوں پہ تنقید کی جائے اور ان پہ لعن طعن کیا جائے جنہوں نے سب کچھ نبی کے لیے قربان کیا۔ آخر میں 2-4 شعر عرض کرتا ہوں صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، کہو بے شک خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کے سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توق سینے پر پتھر خون بہتا ہے، مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ یہ سارے دکھ برداشت کیے، پھر بھی احد احد کی صدائیں انہوں نے نہ چھوڑی۔ خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شارگ کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے، لہو شارگ کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے، وہ بد باطن جسے انکار ہو سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ نے بخشی ہے دولت قرآن و سنت کی، کہو بے شک، زور سے کہو سارے، کہو بے شک۔ یہ حدیث کے پہلے راوی کون ہیں؟ صحابہ کرام، صحابہ ہی نے بخشی ہے نعمت قرآن و سنت کی، ہمیں تو جینے کے گر سکھائے ہیں صحابہ نے، منافق ہے صحابہ کی نہیں قدر جس دل میں، مسلمانوں کے دلوں میں گھر بنائے ہیں صحابہ نے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو فرقہ وارانہ اختلافات سے محفوظ فرمائے۔